صوبہ سندھ کی تحصیل اباڑو کی ایک گاؤں جہاں پانی، بجلی اور راستے کی سہولت تو نہیں، لیکن وہاں ایک صدی پرانا ایسا خزانہ موجود ہے جسے دیکھ کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ گاؤں فیروز دین گرگیج کا باشندہ جو سائیکل پہ مختلف دیہاتوں میں جا کر لوگوں کی سلائی مشینوں کی مرمت کر کے گزر بسر کرتا تھا، اسے تاریخ سے اتنی دلچسپی تھی کہ وہ جو بھی کماتا اس سے کوئی نہ کوئی تاریخی چیز خریدتا، حتیٰ کہ وہ 15 کلومیٹر سفر کر کے اخبار لینے شہر جاتا تھا۔ ہم علاقے کے نیک مرد سہارو خان گرگیج کی مدد سے گاؤں پہنچے، جہاں فقیر فیروز دین کے بیٹے نادر گرگیج نے محبت سے ریسیو کیا اور اپنے گھر کی بلڈنگ کے اوپر بنے اس کمرے میں لے آیا جہاں تاریخ سے جڑی 100 سال پرانی چیزیں سلیقے اور صفائی کے ساتھ سجی ہوئی تھیں۔ واقعی میں یہ سب کچھ حیران کرنے والا تھا کہ اتنے دور دراز علاقے میں ایسا شاہکار موجود ہے۔ یہ گرامو فون ہے جس میں یہ کیسٹ ڈال کر لوگ تلاوت، نعت اور موسیقی سنتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ کتابیں بہت ہی پرانی اور تاریخی ہیں۔ اور سب سے متاثر کن یہ چیز دیکھیں کہ 1980 سے لے کے ہر ایک ماہ کی اخباریں کتاب کی صورت میں جلد کر کے الماری میں سجی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان میں بہت ہی نایاب چیز ہے۔ شاید مزید فیروز دین گرگیج کے بیٹے نادر گرگیج نے بتایا، اصل میں میرے والد کی یہ عادت تھی کہ وہ سوال بہت کرتے تھے، جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگوں سے ہر قسم کی نالج پوچھتے۔ تو جب والد صاحب کی شادی ہوئی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہیے، تو والد صاحب نے یہ خزانہ جمع کرنا شروع کیا۔ میرے والد ایک کتاب بھی لکھ رہے تھے جس میں پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کے بارے میں بہت سی معلومات تھی کہ کون سا دریا کہاں سے نکلتا ہے اور پرانے زمانے میں کن کن شہروں سے گزرتا ہوا کہاں ختم ہوتا تھا، اور پرانے زمانے کی جنگیں موجودہ پاکستان میں کس مقام پر لڑی گئیں اور کون فاتح اور کس کا کتنا نقصان ہوا۔ علاقے کے معزز سہارو خان گرگیج نے بتایا، ہم لوگ خود حیران ہیں کہ سائیکل پہ گھومنے والا ایک غریب آدمی کس طرح یہ شاہکار بنا گیا۔ ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں جس نے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں کا سلسلہ نسب والد صاحب کو زبانی یاد تھا کہ کون سی قوم کہاں آباد ہے اور وہ اصل میں کہاں سے آئی، ان کے بڑے کون تھے۔ سندھ اور بلوچستان کے بارے میں تو اسے بہت زیادہ معلومات تھی، تقریباً ہر شہر، دیہات اور قصبے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ پورے ملک سے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جیسے ایران، عراق اور UAE۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور سب کو ویلکم کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سہولت نہیں، راستہ تک بھی نہیں۔ ان ہزاروں کتابوں میں سے ہر ایک کتاب میرے والد صاحب کے ذہن میں ہوتی تھی کہ کون سی کتاب کہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر ان کتابوں میں کوئی کتاب نہیں ہوتی یا ادھر ادھر ہوتی تو والد صاحب بتاتے کہ فلاں کتاب نہیں ہے، پتہ کرو کہاں ہے۔ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے فیروز دین کے بیٹوں نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرائی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور ہوادار ہے۔ محراب والی سائیڈ کے علاوہ باقی تینوں اطراف شٹر لگے ہوئے ہیں تاکہ مسجد ٹھنڈی رہے۔ ہم گورنمنٹ اور کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کی ہمت افزائی کی جائے جو دنیا میں اپنی ثقافت اور تاریخ کو روشن کرتے ہیں، اور فقیر فیروز دین گرگیج اور اس کے بیٹے نادر علی گرگیج کو قومی اعزاز سے نوازا جائے۔